السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سیر علماء کرام کا 119واں نمبر ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے عبدالرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ کے متعلق۔ ان کا مکمل نام ہے ابو عبداللہ عبدالرحمن بن ناصر بن عبداللہ بن ناصر بن حمد آل سعدی۔ 1307 ہجری کو عنیزہ نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ 4 سال کے تھے کہ آپ کی والدہ کی وفات ہو گئی۔ پھر جب 7 سال کے ہوئے تو آپ کے والد کی وفات ہوئی۔ آپ کی دوسری ماں تھیں، ان کی کفالت میں آپ رہے جو بہت عزیز رکھتی تھیں۔ جب کچھ بڑے ہوئے تو اپنے بھائی کے گھر رہنے لگے جو ان کے طلب علم کے ذرائع مہیا کیے تھے اور ان کا خرچ اپنے ذمے لے لیے تھے۔ اس طرح تربیت و پرداخت نیک انداز میں ہوئی۔ 12 سال کے ساتھ ہی حفظ مکمل کر لیے تھے۔ پھر اپنے گاؤں کے مشائخ وغیرہ سے علم حاصل کرنے لگے۔ ان کے مشائخ ان سے کافی الفت اور محبت سے پیش آتے تھے اور ان کے ذہن اور ان کی صلاحیت کے بنا انہیں کافی عزیز رکھتے تھے۔ علم حاصل کرنے کی تڑپ اور ان کے اچھے اخلاق اور ان کے اندر جو بہت زیادہ شوق اور دلچسپی تھی، ان سب چیزوں کے بنا آپ کے مشائخ آپ کو بہت زیادہ قریب رکھتے تھے۔ آپ کے مشہور مشائخ میں ابراہیم بن حمد بن جاسر، محمد بن عبد الکریم الشبل، صالح بن عثمان القاضی، عبداللہ بن عائز، صعب التویجری، علی السنانی، علی الناصر ابو وادی، محمد بن شیخ عبدالعزیز محمد مانع، محمد بن عبداللطیف بن عبدالرحمن آل شیخ، ناصر بن سعود بن عیسیٰ شویمی، یہ تمام آپ کے مشہور اساتذہ میں سے آتے ہیں۔ آپ متون کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے۔ جب استشہاد کرتے تھے تو مکمل طور پر استشہاد کرتے تھے، جس میں تھوڑی بھی ہچکچاہٹ نہ ہوتی تھی۔ آپ 2 مدرسوں سے کافی زیادہ متاثر ہوئے تھے۔ ایک مدرسہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور نمبر 2 مدرسہ ابن قیم رحمہ اللہ۔ ان دونوں کی کتابوں کو آپ پڑھے، ان کی تلخیص کیے، ان کی شرح کیے، طلبہ کو اس کی قرأت پر ابھارتے تھے۔ آپ پر ان شخصیات کی مؤلفات کا اثر واضح طور پر نظر آنے لگا۔ ان کے کلام میں، ان کے فقہی اختیارات میں، ان کے طریقۂ استنباط میں، تقلید سے دوری رہنے میں، اتباع دلیل کو اپنانے میں، ان دونوں کے منہج کو آپ بخوبی خیال رکھتے تھے اور ان کے ہر چیز میں آپ دونوں کے اثرات نظر آنے لگے۔ آپ ابھی جوان ہی تھے کہ آپ علمی لحاظ سے مرجع بن گئے تھے۔ ان کے اقران ان کی طرف رجوع کرتے تھے اور ان سے استفادہ کرتے تھے۔ 23 سال کی عمر میں تدریس کے منصب پر فائز ہو گئے تھے۔ 1350 کو تدریس اور فتویٰ میں تمام لوگوں کے مرجع ہو گئے تھے اور ان سے علم حاصل کرنے والے بھی دور دور سے آنے لگے۔ اس طرح آپ کے کئی تلامذہ بھی ہو گئے، جن میں مشہور تلامذہ ابراہیم بن عبدالعزیز غریر، ابراہیم بن محمد العامود، حمد بن ابراہیم قاضی، احمد بن محمد بسام، حمد بن محمد مرزوقی، سلیمان بن ابراہیم بسام، سلیمان بن محمد الشبل، صالح بن عبداللہ الرعینی، عبدالعزیز یا الزعنینی، عبدالعزیز بن علی المساعد، عبدالعزیز بن محمد سلمان، عبداللہ بن عبدالرحمن البسام، عبداللہ بن عبدالعزیز خزیری، عبداللہ بن عبدالعزیز عقیلی، علی بن حمد صالحی، علی بن زامل آل سلیم، محمد بن صالح عثیمین، محمد بن عثمان قاضی،
یہ تمام آپ کے مشہور تلامذہ میں آتے ہیں۔ آپ جامع میں امامت بھی کرتے تھے، فتاوا بھی دیتے تھے، لکھتے بھی تھے۔ قاضی بننے کو بھی آپ کو کہا گیا لیکن آپ انکار کر دیے۔ آپ اپنے وقت کو اس طرح منظم کیے تھے کہ دن میں 4 دروس ہوا کرتے تھے آپ کے۔ آپ فجر نماز کے بعد ایک درس دیتے تھے سورج کے طلوع ہونے تک، اس کے بعد گھر چلے جاتے تھے۔ پھر جب چاشت کا وقت ہوتا تو مسجد میں آتے اور طلبہ کو مختلف فنون ظہر تک پڑھاتے، پھر گھر چلے جاتے، عصر تک آرام کرتے، گھر میں رہتے۔ پھر عصر کے بعد آپ کا درس شروع ہوتا جو عوام کے لیے ہوتا، جن میں اہم علوم عوام کے لیے پڑھائے جاتے، مغرب تک۔ پھر مغرب کے بعد آپ عشاء تک بیٹھتے طلبہ کو پڑھاتے ہوئے۔ اس طرح آپ اپنے وقت کو منظم کیے تھے، اور آپ طلبہ کے ساتھ جو آپ کی مجلس میں طلبہ بیٹھتے تھے ان کو جو پڑھاتے تھے اور پڑھانے کا جو انداز تھا، درس میں بٹھانے کا جو انداز تھا، یہ بڑا زبردست تھا اور ہر استاد کو چاہیے کہ اس کو اپنائے۔ کیا کرتے تھے کہ آپ طلبہ سے باقاعدہ مشورہ کرتے کہ کون سی کتاب پڑھیں گے، اور باقاعدہ طلبہ کے درمیان مناظرات کراتے، ان سے سوالات کرتے اور جواب پوچھتے۔ کبھی کبھی عمدن غلطی کر دیتے تاکہ سامعین میں سے جو سننے والے ہیں اور جو سننے والے نہیں ہیں دونوں میں فرق کرنے کے لیے آپ کبھی کبھی عمدن بھی غلطی کر دیتے تھے۔ اسی طرح آپ اختلافی مسائل کو طلبہ کے درمیان اپنے اپنے دلائل کے ساتھ موقف رکھنے کو کہتے، پھر آخری میں دلیل کے ساتھ ترجیح دیتے تھے۔ درس کے بعد طلبہ سے پوچھتے کہ آپ درس میں کیا سمجھے ہیں۔ اسی طرح درس شروع ہونے سے پہلے پچھلے درس کا مراجعہ کرتے کہ آپ پچھلے درس کے باتوں میں کون کون سی باتیں یاد رکھے ہیں۔ اس طرح تمام چیزوں کا مراجعہ ہو جاتا تھا۔ آپ بہت متواضع تھے، سخی تھے، دنیا سے دور رہنے والے تھے، مناصب کو قبول نہیں کیے تھے، بہت زیادہ حج کرنے والے تھے، پاک باز تھے، خوددار تھے، عبادت کرتے، جنازے میں شریک ہونے والے زیادہ تھے، اصلاح کی بات کرتے، غلطی پر ڈانٹتے نہیں تھے، نہ ہی مواخذہ کرتے تھے، قریب اور بعید سب سے محبت سے پیش آتے، ہنستے ہوئے ملتے، نرمی سے کام لیتے، حق میں جری تھے، لوگوں کو نصیحت کرنے والے تھے، اور حق بولنے میں کسی لومت لائم سے ڈرتے نہیں تھے۔ ان کی قوت حافظہ، وقت پر استحضار، دقیق استنباط، حسن صوت، ان تمام چیزوں کے لوگوں میں بہت زیادہ چرچے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ رہتے اور گھر میں ہمیشہ داخل ہونے دیتے، یعنی اجازت ہوتی کہ جب چاہیں ان کے گھر میں داخل ہوں اور مسائل پوچھ سکتے ہیں، خاص کر طلبہ کو، اور ان کو جو مشورہ دینے والے دیتے تو ان کے مشورے کو بڑے اچھے انداز میں قبول بھی کر لیتے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ایک آدمی آپ کو مشورہ دیا کہ آپ جو درس دیتے ہیں اگر مائک کا استعمال کریں تو اور بھی اچھا ہوگا، بہتر ہوگا، تمام لوگوں کو سننے میں آسانی ہوگی۔ تو آپ نے ان کی بات کو قبول کیا اور فوراً 1 ہفتے کے اندر اپنے گاؤں میں سب سے پہلے اپنی مسجد میں مائک کا انتظام کروایا۔ اب آئیے آپ کی کتابوں کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کی کتاب میں مشہور و معروف سب سے آپ کی بہترین جو کتاب مانی جاتی ہے وہ آپ کی تفسیر ہے، تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان۔ اسی طرح ایک اور آپ کی کتاب ہے قرآن ہی کے موضوع میں القواعد الحسان لتفسیر القرآن۔ اسی طرح ایک اور کتاب تیسیر اللطیف المنان فی خلاصۃ تفسیر القرآن۔ اسی طرح بہجۃ قلوب الابرار وقرۃ عیون اخیار، یہ اصل میں حدیث میں ہے، بہجۃ قلوب الابرار وقرۃ عیون الاخیار فی شرح جوامع الاخبار۔ اسی طرح القول السدید فی مقاصد التوحید، یہ عقیدے میں چند کتابیں ہیں۔ سوال و جواب فی اہم المہمات، التوضیح والبیان للشجرۃ الایمان، الدرۃ البہیہ، شرح القصیدہ التائیہ
फ़ी हल्लिल मुश्किला अलक़दरिया, ये अक़ीदे में है। अल-हक़्क़ुल वाज़िह अल-मुबीन फ़ी शरह तौहीदिल अंबिया वल मुरसलीन मिनल काफ़िया अश-शाफ़िया, ये भी अक़ीदे में है। मनहजुस सालिकीन व तौज़ीह अल-फ़िक़्ह फ़िद्दीन, ये फ़िक़्ह में है। अल-मुख्तारात अल-जलिया फ़िल मसाइल अल-फ़िक़हिया, ये भी फ़िक़्ह में है। अल-इरशाद इला मारिफ़तिल अहकाम, ये भी फ़िक़्ह में है। अल-मुनाज़रात अल-फ़िक़हिया, ये भी फ़िक़्ह में है। नूरुल बसाइर वल अलबाब फ़ी अहकामिल इबादात वल मुआमलात वल हुकूक़ वल आदाब, ये भी फ़िक़्ह में है। अल-क़वाइद वल उसूल अल-जामिआ वलिल फ़ुरूक़ व तक़ासीम अल-बदीआ अन-नाफ़िआ, रिसाला लतीफ़ा जामिआ फ़ी उसूलुल फ़िक़्ह अल-मुहिम्मा, तुहफ़तु अहलि तलब फ़ी तजरीद क़वाइद इब्न रजब, अर्रियाद अन्नाज़िरा वल हदाइक़ अज़्ज़ाहिरा फ़िल अक़ाइद वल फ़ुनून अल-मुतनव्विआ अल-फ़ाख़िरा, अल-ख़ुतब अल-मिंबरिया, अल-वसाइल अल-मुफ़ीदा लिल हयात अस-सईदा, अल-फ़तावा अस-सादिया, तरीक़ुल उसूल इलल इल्म अल-मअमूल बिमारिफ़तिल क़वाइद वल ज़वाबित वल उसूल, अत-तालीक़ वल कश्फ़ अन-नुक़ाब अला नज़्म क़वाइदिल इअराब, ये आपकी किताबें हैं। हर एक किताब को मैं नाम के साथ यहाँ पर सुना दिया हूँ। आप चाहें तो इनकी जो भी किताब आप पढ़ना चाहते हैं जाकर नेट से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आखिरी में आपकी वफ़ात 1370 पर 6 हिजरी को हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक व ताला आपकी खिदमत को कबूल फ़रमाए और आपको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।